السلام علیکم. آج جو ہے محکمہ موسمیات میں موجود ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جو بارشیں ہوں، موسم سرد ہو یا گرم ہو یا طوفانی صورتحال ہو، اس کے حوالے سے جو ہے پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں. پیش گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے امکان ظاہر کیا جاتا ہے، اور امکان ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. یہ میرا اپنا اوپینین ہے، لیکن اس میں جو ہے پیش گوئی کے حوالے سے میں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز جو میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے پیش گوئی کا مطلب 100% وہ چیز ہونی چاہیے یا پھر اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے اسٹینڈرڈ کیا ہے پیش گوئی کا، کتنے پرسنٹ، مطلب کون سی پیش گوئی بہتر ہوتی ہے، اس کا کوئی معیار مقرر کیا گیا ہے عالمی سطح پر یا نہیں. تو میرے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفراز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، یہ پیش گوئی کیا، اس کا معیار کیا ہے، مطلب کوئی اسٹینڈرڈ ہے اس کا کہ یار یہ کر دی اور پھر یہ ہوگا؟ دیکھیے وہ پہلے میں بنیادی اس پہ آتا ہوں کہ پیش گوئی کے لیے نا آپ کے پاس ڈیٹا جتنا میکسیمم ہوگا، ڈیٹا پوائنٹس جتنے میکسیمم ہوں گے، یعنی اگر ہم پورے پاکستان کا نقشہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک ہمارے پاس کوئی 110 میٹرولوجیکل اسٹیشنز ہیں. تو آئیڈیلی پاکستان کا رقبہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے. تو آئیڈیلی ہر 30 سے 50 کلومیٹر پر آپ کے پاس ایک ڈیٹا اسٹیشن یا ایک ڈیٹا پوائنٹ ہونا چاہیے. آپ ڈیٹا جو میٹرولوجیکل ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ٹیمپریچر، ایٹماسفیرک پریشر اور ونڈ ڈائریکشن سپیڈ 6-7 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو اب 110 جو ہیں اس کو اگر 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے آپ دیکھیں تو بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 کلومیٹر پہ کم از کم ایک اسٹیشن ہونا چاہیے. جتنے زیادہ آپ کے پاس ان پٹ ہوتی ہے اتنی پھر آگے آؤٹ پٹ اچھی ہوتی ہے. یعنی جتنے آپ کے پاس زیادہ نمبر آف آبزرویشنز ہوں گے تو وہ نمبر آف آبزرویشنز آپ کے پاس زیادہ ہوں گی. اس کی مثال ہم کراچی اور حیدرآباد کے درمیان لے سکتے ہیں. 160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کراچی اور حیدرآباد میں، لیکن ہماری آبزرویٹری کراچی میں ہے اور پھر حیدرآباد میں ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر اب بیچ میں کہیں بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس جگہ کی نا کنڈیشنز آپ کو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتی انلیس کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ڈیٹا ہو وہاں کا. تو یہ بہت ضروری ہے ایک پوائنٹ. تو اور پھر یہ کہ 3-4 قسم کی یا طرح کی پیش گوئی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شارٹ رینج، یعنی 2 سے 6 گھنٹے کی آپ فورکاسٹ کرتے ہیں، اسے ہم وہ کہتے ہیں ناؤ کاسٹ کہتے ہیں، 6 گھنٹے تک کی فورکاسٹ کو. اور پھر 1 دن سے لے کے 3 دن تک جسے شارٹ رینج فورکاسٹ کہتے ہیں. پھر 3 سے 7 دن پر جو مشتمل ہوتی ہے اسے میڈیم رینج فورکاسٹ کہتے ہیں. اور وسط مدتی آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر طویل المدتی یعنی پورے سیزن کی، جو جیسے مانسون سیزن ہو گیا، ونٹر سیزن ہو گیا. تو اس میں اب مختلف فورکاسٹ کی مختلف ایکوریسی ہوتی ہے اور یہ ویری کرتی ہے جگہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے مطلب ملک سے ملک ایک دوسرے اس طرح بھی ویری کرتی ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ یورپ کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں تو ان کے یہاں ریسرچ بہت زیادہ ہے. جی بالکل، یہی ہم سے سوال ہوتا ہے، مطلب وہاں اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا تو ایکوریٹ آتا ہے، وہ بولتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی نا کہ اگر فار ایگزامپل آپ یو کے کی مثال لیں تو وہ آپ کے صوبہ سندھ جتنے ہیں ٹوٹل اتنا اس کا رقبہ ہوگا، یا تھوڑا سا آپ سندھ سے شروع ہوں، کراچی سے شروع ہوں تو ملتان تک اتنا ایک اس کا ایریا ہے. تو اتنے ایریے کے سارے کو انہوں نے ریڈارز کے ذریعے کوریج کی ہوتی ہے. یعنی ہر 400 کلومیٹر کے بعد ایک ریڈار ہونا چاہیے آپ کا. تو آپ کی جو 6 گھنٹے کی فورکاسٹ ہے ناؤ فورکاسٹ، وہ آپ کی 95% یا 99% ایکوریٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پرووائڈڈ کہ آپ کے پاس ریڈار کا ڈینس نیٹ ورک ہے. پھر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ویدر اور ہمارے ویدر ایریا وائز بڑا فرق ہوتا ہے. کہ ہمارا جو ہے نا، ہمارے یہاں ویدر جو ہوتا ہے نا کیوٹک ہوتا ہے، ایک طرح سے اسموتھ نہیں ہوتا. ان کے یہاں اسموتھ ہوتا ہے بڑا. وہ فرنٹل سسٹمز ہوتے ہیں، ان کو فرنٹس کہتے ہیں، کولڈ فرنٹ، وارم فرنٹ، اور اس طرح سے اس میں بہت چینجز نہیں آتی. ہمارے یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے دیکھیں آپ تو بہت چینجز آ جاتی ہیں. یعنی کراچی میں اس وقت ٹیمپریچر 39-40 کے قریب پہنچا جاتا ہے، اور سکردو میں آپ دیکھیں تو ٹیمپریچر رات کا 3-4 ڈگری ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے 35-36 ڈگری ٹیمپریچر میں فرق آ رہا ہے وہاں کے اور یہاں پر. تو ظاہر ہے ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوں گی. تو اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی فورکاسٹ ایکوریٹ ہونے کا مطلب زیادہ ڈینس نیٹ ورک ہے آبزرویشنز کا. پھر ان کے یہاں ویدر بھی نسبتاً پریڈکشن نسبتاً آسان ہوتا ہے یہاں کے مقابلے میں، جو ٹراپکس کا ایریا ہے ہمارا اس کے مقابلے میں. تو وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ 3-4 طرح کی جو پیشن گوئی 3-4 اقسام کی ہوتی ہے. تو اس میں جو 6 گھنٹے والی ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس فار ایگزامپل کراچی میں ریڈار لگا ہے تو اس کے 400-450 کلومیٹر کے اندر جب کوئی چیز آتی ہے
تو 6 گھنٹے کی فورکاسٹ تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 100% ہوتی ہے. جیسے ہم ریڈار پہ کوئی چیز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم میسج کر دیتے ہیں گروپ میں کہ جی اگلے 2-3 گھنٹے میں یہ ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ ایک دن سے لے کے 3 دن کی جو فورکاسٹ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ فورکاسٹ از آلویز فورکاسٹ. یہ نہیں مطلب یہ کہ پیشن گوئی ہے نا, اس میں کوئی 100% ایکوریٹ ہو ہی نہیں سکتی. قدرتی عوامل ہوتے ہیں اس میں. ظاہر ہے کہ آپ نے فورکاسٹ کی اس وقت کی جو کنڈیشنز تھیں ان کو بنیاد بنا کر, جو انیشیل کنڈیشنز وہ تھیں آپ کی, آپ نے فورکاسٹ کی اس ٹائم کی, یہ بیچ میں 24 گھنٹے ہیں یا 72 گھنٹے ہیں, آپ نے ان کنڈیشنز کی بنیاد پہ اسیس کیا. آپ کے سسٹم نے اس کو, آپ نے کمپیوٹر ماڈل کو دی, اس نے ایکویشنز بنا کے اس کنڈیشنز کی بنیاد پر کی. آپ نے اسیس کیا کہ یہ یہاں پہنچتے پہنچتے کنڈیشنز اتنی چینج ہو جائیں گی بیچ میں. تو بعض اوقات آپ کی اسیسمنٹ اوپر چلی جاتی ہے ایکچوئل سے, بعض اوقات نیچے رہ جاتی ہے. یہ ایک طرح سے قدرت نے اس دوران میں ہو سکتا ہے ان کنڈیشنز کو زیادہ تیزی سے چینج کر دیا ہو جتنا آپ کی اسیسمنٹ سے زیادہ ہو گئی ہوں. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ پھر 100% نہیں ہوتی, اور 100% کہیں بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ آپ کی جو اچھا اس میں ہم ایویلویٹ بھی کرتے ہیں, پھر ہماری ویب سائٹ پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, اس میں منتھلی فورکاسٹ کی جو منتھلی رپورٹ ہوتی ہے اس میں تو جو 1 سے 3 دن کی ہوتی ہے اسے ہم شارٹ رینج فورکاسٹ, وہ یعنی میں کہوں گا کہ وہ 80 to 90% کریکٹ ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے. لیکن جو 10% یا 15% اگر غلط ہوتی ہے تو لوگوں کو یاد وہی رہتی ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی اس میں. تو اس میں مطلب عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ایک چینج مطلب ہو سکتا ہے اس کا. بالکل, اس میں قدرتی ایک طرح سے عمل ضرور ہوتا ہے, قدرتی عمل دخل بھی, کہ آپ چیزوں کو یعنی 10 گھنٹے بعد کنڈیشنز, یعنی اس وقت ٹیمپریچر یہ ہے, ایٹماسفیرک پریشر یہ ہے, اور 10 گھنٹے بعد ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ 10 گھنٹے بعد یہ فال ہوگا. ہم نے اسیس کیا کہ اس کی یونٹ ہوتی ہے 2 ملی بار فال ہو جائے گا, اور اگر 2 ملی بار کے بجائے وہ 4 ملی بار فال ہو گیا تو اس کا مطلب یہاں آپ نے اسیس کرنے میں غلطی کر دی. یا 2 کے بجائے 1 ملی بار فال ہوا تو یہاں غلطی ہو گئی. تو اس لحاظ سے پھر وہ اثر پڑتا ہے پیشن گوئی پہ بھی, جو حتمی پیشن گوئی ہوتی ہے. اور یہ ایٹماسفیرک سائنس ایسی سائنس ہے جس میں ایک طرح سے نا انسرٹینٹی, غیر یقینی کیفیت رہتی ہے. یہ نٹ لائک میتھمیٹکس کے 2+2 4 ہی ہوں گے ہمیشہ, کبھی 2+2 5 ہو جائیں گے, اور کبھی 2+2 3 رہ جائیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے, یہ چانس ہوتا ہے. اچھا نہیں, اس میں الفاظ کا بھی چناؤ بھی تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہ آپ لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے یا ہونے کا امکان ہے. لوگ اس کو جو ہے نا وہ کیوں لیتے ہیں کہ یار یہ ہوگا بس. ہاں دیکھیے, اس کا جواب تو لوگ دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں لیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ آپ کو بھی مطلب سننا پڑتا ہوگا, یہ لوگ پوچھتے ہوں گے آپ سے. جی بالکل, کویشچنز ہوتے ہیں اس طرح کے, لیکن بنیادی طور پہ اویئرنیس کی اسے میں تھوڑی سی کمی کہوں گا, کیونکہ آپ کو فرق یہی ہے کہ لوگ اس کو ایٹماسفیرک سائنس کو بھی نا, جو نیچرل سائنس اس کے جو دوسری سائنس ہوتی ہے, میتھمیٹیکل سائنس ہوگی, فزکس ہو گئی, اس طرح سے لیتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا یہ ہوگا تو ضروری ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. جو میں نے آپ کو بتایا فرق کہ ہیومن ایرر ہو جاتی ہے, تو اس میں ایرر جب اگر رہ گئی تو فورکاسٹ تھوڑی سی پھر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں اصل میں لوگوں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو وہ 10% اگر غلط ہوئی, 15% غلط ہوئی تو وہی چیز یاد رہتی ہے, جو صحیح ہوئی وہی. اور اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے آپ نے سیزنل فورکاسٹ دیکھی ہو. اگر 2022 میں میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی, وہ کہ ہم نے جتنی معمول سے زیادہ کہا تھا اس سے بہت زیادہ ہوئیں, وہ قدرتی عمل تھا. لیکن ایک ڈائریکشن تو دی تھی کہ معمول سے زیادہ ہوں گی. اس سال بھی یہ ہوا کہ 51% زیادہ ہوئی معمول سے, اور شروع کی فورکاسٹ آپ دیکھیں تو جون میں کہہ دیا گیا تھا کہ اس سال بھی معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی. اور اتفاق سے اس دفعہ تو کہا گیا تھا کہ 35 سے 45% کے درمیان مختلف ایریاز کی مختلف, تو وہ 50% ہوئی آل اوور پاکستان. تو اس کو بھی ایک طرح سے دیکھنا چاہیے. بالکل, مطلب کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب نہیں ہوتی. وہی آپ والی بات ہے, آخری سرے کو پکڑ لیتے ہیں, 10% کو, 90 کو نہیں پکڑتے. یہ کیونکہ ہم بھی جب ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کیا تھا, وہ ہوا ہی نہیں, بارش کا کہا تھا آج آئی نہیں بارش. تو یہ چیزیں, یہ سوالات آتے رہتے ہیں. جی بالکل آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ایک فلاں حصے میں بارش ہوگی. اگر فار ایگزامپل ہم نے کہا جی کراچی میں بارش ہو جائے گی, تو کراچی کے ایک حصے میں ہوتی ہے, دوسرے حصے میں نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے. تو وہ جو لینڈ ہیٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے نا, مختلف جگہ مختلف ایک طرح سے کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو پھر وہی مائکرو کلائمیٹ ہر جگہ کی اسٹڈی ہونی چاہیے. ریسرچ کے بعد آپ کو نا ایک طرح سے اور اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور نمبر آف آبزرویشن جتنی بڑھائیں گے نا آپ, تو یعنی پاکستان پورے پہ ہر 50 کلومیٹر پہ آپ اگر لگائیں تو کتنے
یعنی تھاؤزنڈز آف اسٹیشنز ہونے چاہیے کم از کم, اور 110 اسٹیشنز کی بنیاد پہ آپ جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. جی بالکل. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے پریڈکشن نہیں کی ہوئی, لوکل سطح پہ کوئی سسٹم بنتا ہے جس طرح سے بتایا وہ ہو جاتی ہے تو بولا اس کے تو ہوئی نہیں, یہ بھی ایک سوال آتا ہے. جی بالکل, وہ لوکل ڈیولپمنٹ اسے کہتے ہیں یا لوکل کنڈیشنز کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس دیکھیے جو فورکاسٹ جب آپ جنریٹ کرتے ہیں نا تو کمپیوٹر ماڈل میں ڈال کر انیشیل کنڈیشنز کمپیوٹر ماڈل میں ڈال کر اب وہ ایک طرح سے میتھمیٹیکل ایکویشنز بنی ہوتی ہیں جو نیومیریکل ویدر پریڈکشن جنہیں کہتے ہیں, تو اس سے ایک سامنے آتی ہے. اب یہ جو لوکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا اس میں جتنے لوگ یورپ کی مثال دیتے ہیں نا, یورپین ماڈلز بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ بھی بری طرح سے فیل ہو جاتے ہیں. جب لوکلی کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو وہ ایک طرح سے کیچ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز جو ہے بات کر رہے تھے پیشن گوئی کے حوالے سے جو کی جاتی ہیں, تو وہ پوری چیزیں انہوں نے بتائیں. تو جو لوگ شاید ایک پریڈکشن کی جاتی ہے اس پہ اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ایک قدرتی عمل بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی شاید ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر جو ہے بے جا تنقید بھی کی جاتی ہے محکمہ موسمیات پہ. بعض دفعہ بارش کی پیشن گوئی کی گئی اور نہیں ہوئی تو پھر اس طرح کی چیزیں صورتحال ہوتی ہے. بہرحال آپ پوری باتیں سنی ہوں گی تو یقیناً جو ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ضرور آئے گی. انشاءاللہ اسی حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ ضرور پوچھیں, تو پھر اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا.